وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، میرے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج جو ہیں وہ تمام مومنین کی مائیں ہیں۔ سورہ احزاب کے 28ویں آیہ مبارکہ کے اندر اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تريدن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ یہ سورہ احزاب 21ویں پارے کی آیت نمبر 28 ہے اور سورہ کا 4تھا رکوع ہے۔ اے نبی اپنی بیویوں سے کہیے اگر تم دنیا کی زندگی اور اس کی زینت چاہتی ہو تو آؤ میں تم کو دنیا کا مال دوں اور تم کو اچھائی کے ساتھ رخصت کر دوں۔ امام جعفر محمد بن جریر الطبری لکھتے ہیں کہ یہ آیت میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس لیے نازل ہوئی کہ ام المؤمنین امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی چیز کا سوال کیا تھا، نفقہ، خرچہ، پیسے مانگے کہ ہمارے پیسوں میں اضافہ کر دیں، پیسے زیادہ دیجیے، یا کسی اور چیز کا۔ تو میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 1 ماہ کے لیے اپنی ازواج سے الگ ہو گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل فرمایا کہ آپ اپنی ازواج کو اختیار دیں کہ وہ آپ کے دیے ہوئے پر قناعت کر لیں اور اللہ تعالیٰ کے احکام پر خوشی سے عمل کرتی رہے، یا پھر رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ان کو رخصت کر دیتے ہیں، اور اگر وہ آپ کے دیے ہوئے خرچ پر راضی نہیں ہوتی۔ سادہ لفظوں میں یہ ہستیاں بڑی عظیم ہستیاں ہیں، ڈر بھی لگتا ہے بات کرتے ہوئے کہیں بے ادبی نہ سرزد ہو جائے، کہیں کوئی زبان لڑکھڑا نہ جائے۔ ماں ہیں ہماری، پوری امت کی مائیں ہیں اور نبی کی ازواج ہیں۔ ان سے ہٹ کے بھائی میں ان کی مثال نہیں دے رہا بھائی، یہ ہستیاں چنی ہوئی ہستیاں ہیں عظیم۔ عورت کا مزاج ہی ایسا ہے، یہ نہ سمجھنا میں ان کی بات کر، عورت کا مزاج ہی ایسا ہے، کبھی تھوڑے پہ قناعت کرتی ہی نہیں، الا ماشاء اللہ جس کو اللہ ولایت کے منصب پہ فائز کر دے۔ جیسے ہی دنیا اور دنیا داری ان کی طبیعت میں آتی چلی جائے گی، اوپر کے لیول کو دیکھتی رہیں گی، ڈراموں فلموں کے اندر وہ بڑی بڑی گاڑیاں، بڑے بڑے بنگلے، بڑی بڑی چیزیں دیکھ کر پھر ان کی خواہشات بھی اسی طرح پروان چڑھتی ہیں کہ میں نے بھی اب 250 ارب کے اندر آپ کے لاہور کے اندر شادی کی گئی، 250 ارب کی شادی اور 60 کروڑ روپیہ صرف پھول بوٹوں پہ لگا دیا گیا، سجاوٹ پہ۔ اب جو غریب کی بچی دیکھے گی، جو عورت دیکھے گی 60 کروڑ کی، صرف آرائش ہو گئی، اور 21 کھانے، ہرن کا گوشت، شتر مرغ کا گوشت، بکرے کا گوشت، گائے کا گوشت، یہ ساری چیزیں جب دیکھیں گی تو طبیعت کے اندر ہیجان تو آئے گا کہ ہمیں بھی ایسی شادی کرنی ہے، بے مثال شادی کرنی ہے جو رہتے وقت تک، ایک وقت تک یاد رکھی جائے، 10 لاکھ روپے صرف نکاح خواہ لے جائے اور 2.5 ارب روپے اس کے اوپر خرچ ہو جائے۔ ایمان سے بتاؤ یہ جو چھوٹی قوم ہے جب اوپر دیکھے گی تو اس کے دل کے اندر یہ دنیا داری، دنیا، پیسہ، لالچ، یہ چیز آئے گی یا نہیں آئے گی؟ اور جب میرے آقا نبی اکرم نور مجسم قائد المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی مبارکہ کو دیکھے گی، خاتون جنت کی زندگی پڑے گی،
ازواج مطہرات کی زندگی پڑے گی کہ کوئی دنیا کی آرائش، کوئی ایسی چیز نہیں، ان کو جو حاصل تھا کائنات میں کسی اور کو حاصل نہیں ہے، نہ ہو سکے گا قیامت تک، وہ ہے میرے سونے نبی کی نسبت، وہ آپ کی صحبت۔ کائنات میں ازواج مطہرات جیسا دوسرا کوئی نہیں، کیونکہ نسبت، اب ظاہری بات ہے جب خاتون جنت ام المؤمنین امی عائشہ نے حضور سے مطالبہ کیا زیادہ پیسوں کا، تو اب کملی والے تو جتنا بھی پیسہ آتا تھا وہ سارا کا سارا اپنی امت پہ خرچ فرما دیتے تھے۔ اس آیت میں کیا کہا ہے؟ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، نبی کی بیویاں ہماری کیا ہیں؟ مائیں ہیں۔ اور پھر اس لحاظ سے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہمارے کیا ہوئے؟ روحانی باپ۔ آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے کیا ہوئے؟ روحانی باپ۔ ہر مومن مرد اور عورت آپس میں کیا ہیں؟ بہن اور بھائی، اللہ کے ازدواجی رشتے میں ان کو پابند کیا جائے۔ پہلا رشتہ ہمارا کیا ہے؟ بہن اور بھائی کا ایمانی رشتہ ہے۔ ازواج ہماری مائیں، آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے والد گرامی۔ اور باپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ باپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنی اولاد کو ہر محتاجی سے محفوظ رکھنے کی کوشش کرے، ہر لحاظ سے۔ اگر اس کے دو بیٹے ہیں، ایک بیٹا امیر ہے ایک بیٹا غریب ہے، اب باپ کی ذمہ داری یہ ہے امیر سے لے اور غریب کو دے۔ سمجھ آ رہی؟ باپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ اولاد کو فقیری سے، بھیک سے، محتاجی سے، سوال کرنے سے محفوظ رکھے، ان کو یہ چیزیں نہ کرنے دے۔ وہ محتاجی سے اپنے اہل خانہ کو، اپنی اولاد کو بچائے۔ اور ساری کائنات کے مسلمان میرے آپ سرکار کے امتی، آپ کے بیٹے ہیں روحانی۔ حضور کے پاس جو بھی دولت آئی حضور نے امیروں سے لی، غریبوں کو دے دی۔ ہر پیر روحانی باپ ہے، ہر استاد روحانی باپ ہے، اس کی ذمہ داری ہے اس کے روحانی بیٹوں میں امیر بھی ہیں غریب بھی ہیں، وہ امیروں سے لے غریبوں کو دے، وہ امیروں سے لے غریبوں کو دے، تاکہ اس کے روحانی بیٹے جو کمزور ہیں وہ بھی محتاج نہ ہو کسی کے۔ میرے آقا کا مزاج یہ تھا، جب بھی آپ کے پاس کوئی پیسہ آیا، دولت آئی، جو چیز بھی آئی، آپ سرکار نے اپنی غریب امت پہ تقسیم فرما دی۔ اب ظاہری بات ہے ضروری خرچہ تو حضور نے دیا، بنیادی خرچہ تو دیا، لیکن بحیثیت ایک خاتون دل میں ایک تمنا تو ہوتی ہے میرے پاس بھی پیسے زیادہ ہوں۔ اب جب یہ سوال کیا گیا، ایک ذمہ دار شخص جہاں پر ذمہ داری نبھاتا ہے وہاں پر انتہائی سینسیٹیو قسم کی طبیعت کا مالک بھی ہوتا ہے۔ اور میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے حساس طبیعت والا کائنات میں کون ہے؟ نفیس طبیعت، حساس طبیعت، ہر چیز کو محسوس کرنے والے۔ ام المومنین کا یہ مطالبہ حضور کو محسوس ہو گیا۔ آپ سرکار نہیں تشریف لے کے گئے۔ امام طبرانی فرماتے ہیں کہ آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم 1 ماہ تک یہی بات سوچتے رہے کہ یہ میرے سے مطالبہ کیا گیا ہے۔ اللہ کی ذات کو یہ بالکل بات پسند ہی نہیں ہے کہ میرا محبوب کسی تکلیف میں آ جائے، کسی پریشانی میں آ جائے۔ تو فرمایا محبوب میں سمجھاتا ہوں۔ جب گھر میں کوئی مسئلہ ہو جائے نا تو گھر کے بڑے سمجھاتے ہیں۔ میں قربان جاؤں سونے نبی تیری شان اور تیری عظمت پر، آپ کے گھر میں آپ کے مقدس وہ عظیم گھر کے اندر اگر اتنا سا بھی مسئلہ ہوا ہے نا، رب سونے نے کہا میں فہم و تفہیم کا معاملہ کرتا ہوں، میں سمجھاتا ہوں ان کو۔ فرمایا ان کنتن تریدن الحیات الدنیا، دنیا چاہتے ہو، پیسہ چاہتے ہو، زینت چاہتے ہو، مل جائے گا،
سب کچھ ملے گا. فتعالینا امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا. لیکن پھر یاد رکھو مال تو تمہیں مل جائے گا، دنیا کی دولت تمہیں مل جائے گی، ہر چیز مل جائے گی، لیکن پھر میرے نبی کی صحبت نہیں ملے گی.